یعنی اب آپ اندازہ کریں کہ آج بھی پاکستان میں غالب طور پہ جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں وہ ہمارے ہندوستانی علماء کی لکھی ہوئی، انہوں نے محنت کی۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ کے ہاں تفسیر میں تفسیر معارف القرآن ہے، اسی طرح تفسیر بیان القرآن ہے، اور تفسیر معارف القرآن بھی دو ہیں، حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ اور محمد ادریس خان دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اچھا، اسی طرح آپ دیکھیں کہ بذل المجہود ہے، شرح ابی داؤد ہے، اسی طرح دیکھیں آپ اوجد المسالک ہے، شرح موطا امام مالک ہے، اسی طرح آپ دیکھیں کہ لامع الدراری شرح بخاری ہے، اسی طرح آپ دیکھیں کہ کوكب الدری شرح ترمذی ہے، اسی طرح دیکھیں اشعۃ اللمعات ہے۔ یہ ساری ہمارے ان بزرگوں کی محنتیں ہیں جو دارالعلوم دیوبند سے اور سہارنپور سے اور ندوہ سے آئے۔ پاکستان کے علماء میرے سر آنکھوں پر میرے سر کے تاج ہیں سارے علماء، لیکن ان میں بہت کم ایسا آدمی پیدا ہوا جس نے کوئی ایسی کتاب لکھی ہو جو پوری دنیا میں پڑھی جاتی ہے۔ بڑے بڑے عالم پاکستان میں علماء کی کمی تھوڑی ہے، بڑے بڑے عالم، لیکن یہ شرف جو ہے نا بہت کم لوگوں کو نصیب۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ آپ کے ہاں جو سب سے بڑے بڑے ادارے ہیں نا جی، جیسے اکوڑا خٹک ہے تو حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس تھے۔ اسی طرح حضرت مفتی مشفی صاحب دارالعلوم دیوبند کے استاد تھے۔ یعنی جتنے ہمارے بڑے بڑے مدارس ہیں نا، جو چوٹی کے مدارس ہیں جن کا مرتبہ ہے، ہم خیر المدارس خیر المجلندری ہیں، تو یہ سارے ہمارے ان اکابر کی محنتیں ہیں جو آج تک چل رہی ہیں۔ ہمارے ہاں بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے، انہوں نے ہر باطل کا مقابلہ کیا ہے، قادیانیت کا مقابلہ کیا ہے، شیعت کا مقابلہ کیا ہے، بریلویت کا مقابلہ کیا ہے، اہل بدعت کو للکارا ہے، اور اگر مقتدرہ طبقے نے کوئی ظلم کیا تو ان کے سامنے بھی سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئے، اور جو نئے نئے فتنے سر اٹھا رہے تھے ان علماء کی محنت سے کچلے گئے۔ اللہ نے بڑی خدمات ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ خدا کی قدرت ہے نا بھئی، اب اس میں اعتراض نہیں ہوتا، یاد رکھیں۔ اب دیکھیں نا، دین عربی ہے، قرآن عربی ہے، میرا مدنی عربی ہے، جنت کی لغت عربی ہے، لیکن جو ہماری حدیث کی سب سے اہم کتابیں ہیں جن کو ہم سیاہ ستہ کہتے ہیں، کتب ستہ کہتے ہیں، وہ ساری کسی عربی نے نہیں لکھی۔ اب یہ اللہ کی مرضی ہے بھئی۔ اب سب سے اہم کتابیں کیا ہیں؟ بخاری اور مسلم ہے، اس کے بعد سنن ترمذی ہے، سنن نسائی ہے، اسی طرح سنن ابن ماجہ ہے، سنن نبی، یہ ہے سیاہ ستہ، یہ ساری عجمیوں نے لکھی ہے۔ امام بخاری کو عربی تھے، خود بخارا بدخشاں کے رہنے والے تھے، وہی پیدا ہوئے۔ اسی طرح اب آپ دیکھ لیں کہ کوئی نساپور میں پیدا ہوا، کوئی اصفہان میں پیدا ہوا، کوئی سجستان میں پیدا ہوا، ایک عرب نے بھی کسی سیاہ ستہ میں سے ایک کتاب بھی نہیں ہے۔ اب یہ اللہ کی مرضی ہے، کسی کا اعتراض تو نہیں عربوں پر نا۔ تو ان لوگوں نے اتنا محنت کی ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ ایک بہت بڑے عالم تھے مصر کے، فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمتیں فرمائے، چونکہ مصر نے بھی بڑے بڑے علماء پیدا کیے ہیں۔ جامعۃ الازہر جو ہے اس کا ایک تاریخ میں مقام ہے۔ وہ ہندوستان کے دورے پہ آئے تو انہوں نے دارالعلوم دیوبند میں جب تشریف لے گئے نا تو علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ موطا امام مالک پڑھا رہے، وہ عالم تھے، پیچھے جا کے بیٹھ گئے کہ بھی اگر ایک عالم درس دے رہا ہے تو السلام علیکم آج سر پہ چڑھ گئے، یا اگر آپ
اس سے بڑے بھی ہوں تو سامنے کھڑے رہیں کہ اب حضرت اٹھے میرا استقبال کریں. علماء تو جانتے ہیں نا کہ دین کی مجلس ہے، جو جہاں جگہ بھی نہیں بیٹھ گیا. ملنا بھی ہے تو بعد سے ملیں. تو بہرحال سنتے رہے. جب حضرت فارغ ہوئے، اٹھے، محبت سے پیار کیا، ان کا ماتھا چوما. حضرت نے بھی بڑا استقبال کیا. اتنی دور سے مہمان آئے تھے تو حضرت مسکرائے اور کہا کہ فضیلت شیخ حنفت المعطا. کہنے لگے حضرت آپ تو معطا ایسے پڑھا رہے تھے جیسے حنفیوں کی کوئی کتاب ہو، آپ نے تو معطا کو بھی حنفی بنا دیا. تو حضرت مسکرائے. وہ بارہ کہنے کا معنی تو انہوں نے جا کے پھر ایک تاریخی جملہ کہا تھا جو آج تک لکھا ہوا کتابوں میں موجود ہے. انہوں نے کہا کہ قرآن اترا عرب میں ہے، پڑھا مصر میں گیا ہے اور سمجھا ہندوستان والوں نے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ کوئی معمولی بات ہے. اور کہنے والا کون ہے؟ جامعہ ازہر کا استاد جو ان کا رئیس ہے، بڑا ہے. انہوں نے کہا قرآن واقعی ہمارا ایمان ہے، عرب پہ اترا، قرآن عربی ہے، لیکن پڑھا مصر والوں نے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ نے مصر والوں کو ایسا لحن دیا، آواز دی، انداز دیا ہے کہ آج بھی وہ قرآن پڑھے نا تو معلوم ہوتا ہے کہ ابھی وحی ہو رہی. اتنا ان کو یہ اللہ کی عنایت ہے، کوئی کیا کر سکتا ہے. ہمارے ایک قاری صاحب کو پتہ نہیں ہندوستان کے تھے یا پاکستان کے تھے، غصہ آ گیا کہ یہ مصری بڑا فخر کرتے ہیں کہ بھئی ہم بڑے قاری ہیں اور ہم ایسے ہیں، میں مصر میں جا کے ان کو چیلنج کروں گا اور مناظرہ کروں گا. وہ مصر چلے گئے. وہاں جا کر حضرت خلیل الحصری رحمۃ اللہ علیہ بڑے استاد، ان کی خدمت میں گئے. حضرت نے استقبال کیا، بتایا کہ میں ہندوستان سے ہوں اور میں سبا کا قاری ہوں، تو یہاں میں آیا ہوں کچھ سننے. یہ تو نہیں کہا مناظرے کے لیے آیا ہوں، ان کو ادب بھی ہوتا ہے، کچھ سننے کے لیے، کچھ سنانے کے لیے. تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت آپ ایسا کریں کہ آپ میرے مہمان خانے میں بیٹھے، آپ میرے مہمان ہیں، میرا کسی سے وعدہ ہے، میں ان کو مل کے جلدی سے جلدی واپس آتا ہوں. آپ جب تک میرے مہمان خانے میں بیٹھے ناشتہ کریں، چائے پئیں. تو ان کی چھوٹی بچی تھی، ایک 8 سال 9 سال کی. اس کو حکم دیا کہ بھی یہ حضرت تشریف لائے ہیں، قاری ہیں ہندوستان سے، ان کو ناشتہ بھی کراؤ، چائے وائے پلاؤ، قہوہ پئیں، چائے پئیں، اور اگر یہ برا نہ مانے تو ان سے قرآن بھی سنو تاکہ ان کی تم شاگرد بن جاؤ. ایک ہوتا ہے کہ سنو تب بھی آدمی شاگرد بنتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ پڑھو تب بھی شاگرد بنتا ہے. ایک سماعن ہوتا ہے، ایک سنانے کے لیے ہوتا ہے. واپس چلے گئے تو واپس آئے تو دیکھا کہ بچی کا موڈ ذرا اچھا نہیں ہے. تو آپ نے پوچھا بیٹی کیا بات ہے، تم نے چاچے کا قرآن سنا ہے؟ اس نے کہا حضرت میں نے سنا ہے، سورۃ یوسف سنائی ہے. یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے اتنا عذاب نہیں دیا جتنا اس قاری صاحب نے دیا. یہ تو سورۃ یوسف ایسے پڑھ رہے ہیں کہ حضرت یوسف قبر میں تڑپ جائیں. ان کو تو پڑھنے ہی نہیں آتا، یہ کہاں کا قاری آ گیا ہے. تو یہ ان کا مقام ہے، اللہ نے دیا ہے، ہمیں ماننا چاہیے. ہم ان کا یعنی اس پڑھنے میں مقابلہ نہیں کر سکتے. اور اسی طرح انہوں نے کہا کہ سمجھا ہندوستان میں گیا ہے کہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مالٹا میں قید ہو کے انہوں نے ترجمہ قرآن لکھا ہے. نہ کوئی کتاب ہے، نہ کوئی مرجع ہے، نہ کوئی چیز ہے، اور آج تک ان کے مطابق کوئی ترجمہ نہ لکھ سکا. یہ اعزاز ہے، جس کو چاہے اللہ دے دے، اللہ نواز دے. اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں سب کا احترام، سب کا اکرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو حضور نے فرمایا کہ اللہ نے جو